بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ خدا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ چھاؤں کم، پر اس راہ پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ میرے انتہائی محترم بھائیوں، اپنی اس تحریک کی کامیابی کے لیے، اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے ہم جو یہ ایک ہفتہ وار تربیتی نشست کرتے ہیں، مخصوص لوگوں کی اور عام لوگوں کی بھی علیحدہ سے شروع کی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ ہم انسان ہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ مختلف مذاہب ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں اور یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو چلا رہے ہیں اور وہ بھی خدائی میں اس کے حقدار ہیں، حصے دار ہیں، جیسے بنی اسرائیل، جیسے اہل کتاب یہود و نصارہ۔ اور کچھ لوگ مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور یہ تمام پیغمبروں کے خاتمے یعنی ان کے اختتام پر ہی آئے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے لوگ سچے ہیں؟ شعوری طور پر جب تک ہم کام نہیں کریں گے، شعوری طور پر جب تک ہم ورکر نہیں بنیں گے، شعوری طور پر جب تک ہم وہ مذہب، وہ دین اختیار نہیں کریں گے، ہماری دل لگی، ہماری دل جوئی، ہمارا جو جنون ہے وہ زیادہ نہیں ہوگا۔ بس آنا جانا، گفتگو کرنا اور اسی حد تک رہے گا۔ ایک جو تڑپ ہوتی ہے، جن لوگوں کو کبھی کسی لڑکی سے عشق ہوتا ہے یا لڑکی کو لڑکے سے عشق ہوتا ہے، اس کو پانے کے لیے جو تڑپ ہوتی ہے، جو طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ اس دین کو پانے کے لیے، اس دین کی صحیح سمجھ بوجھ پانے کے لیے کیا طریقہ ہم نے رکھا ہے، کیا ہمارے اندر جوش اور جذبہ ہے، کتنا ٹائم لگاتے ہیں، اور ہماری ترجیحات میں یہ ہے یا کچھ اور ہے۔ میں نے جب تحریک کا آغاز کیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا، یار آپ ڈاکٹر ہیں، آپ فیس کم کر کے مریضوں کی خدمت کریں، یہی اللہ کی رضا ہے۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں فیس کم کر کے مریضوں کی خدمت کرتا ہوں، کیا وہ فرض ادا ہو جائے گا؟ میرا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ یہ تو ایک دکاندار بھی ایمانداری کے ساتھ اگر کام کرتا ہے تو وہ بھی خدمت کر رہا ہے، ایک وکیل بھی ایمانداری کے ساتھ کسی کا کیس لڑتا ہے تو وہ بھی خدمت کر رہا ہے، تو پھر اللہ کا دین کیسے غالب آئے گا؟ میرے بھائیوں، یہ کفار کی سوچ ہے جو ہمارے ذہن میں ڈالی گئی ہے۔ اللہ کا دین غلبے کے لیے آیا ہے، باقی دینوں کو مٹانے کے لیے۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف کی آیات ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ باقی دینوں کو مٹا دے اور اس دین کو غالب کر دے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور دنیا جب تک رہے گی، جتنے بھی انسان آئیں گے، جو مسلمان بنیں گے، ان کی زندگی کے لیے نمونہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور ان کی ذات ہے۔
تو ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ ہم اس دین کے غلبے کے لیے کام کریں، اور اسی کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ دین کے غلبے کے لیے کام کرنے کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں وہ ہم نے پچھلی دفعہ کچھ ڈسکس کی تھیں، کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بغیر سمجھ بوجھ کے کام نہیں ہوتا۔ آپ خراج کا کام کرتے ہیں، جب آپ کو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے کہ خراج کا کام کیسے کرتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو گاہک خراب کریں گے اور آہستہ آہستہ آپ کا اجڑ جائے گا۔ اسی طرح میں ڈاکٹر ہوں ناک کان گلے کا، اگر مجھے ناک کان گلے کی سمجھ ہی نہیں ہے تو میں روزانہ ان کے پردے خراب کروں گا اور آہستہ آہستہ مریض ختم ہو جائیں گی اور میں خالی ہاتھ بیٹھا ہوں گا۔ آپ وکیل ہیں، آپ کو ذرا ہی نہیں کرنی آتی کہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، قانون آپ کے اوپر سے ہو کے گزر گیا ہے، تو آہستہ آہستہ آپ کا بٹھا بیٹھ جائے گا۔ تو فہم جو ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے، کیوں کرنا چاہتے ہیں، کس لیے ہم لوگوں کی دشمنیاں مول لینا چاہتے ہیں، کس لیے ہم اپنا گھر بار چھوڑنا چاہتے ہیں، کس لیے ہم ہجرت کے لیے بھی تیار ہیں، اپنا پیسہ بھی لگانے کو تیار ہیں، اپنا مال بھی لگانے کو تیار ہیں، یہ شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ اخلاص کے ساتھ، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں ڈاکٹر خیر محمد خوش ہو جائے گا، فلاں بھائی خوش ہو جائیں گے، یار میں بڑا ٹائم پہ آتا ہوں، میں بڑا کام کرتا ہوں، نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس بات کا۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اور اسی کی رضا کے لیے ہم نے عمل کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، قربانی کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے امیر کی۔ آج کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ثابت قدمی۔ کوئی بھی آپ کاروبار شروع کرتے ہیں، اگر آپ اس پہ ثابت قدم نہیں ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو کاروبار بدلتے ہوئے دیکھا ہوگا اور وہ ناکامی کی طرف جاتے ہیں۔ کبھی دکان کھول لی، کبھی ریڑھی لگا لی، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ۔ تو کوئی بھی کام آپ ثابت قدمی کے ساتھ کرتے ہیں تو کامیابی آپ کا قدم چومتی ہے۔ ہم نے یہ تحریک کا کام ثابت قدمی کے ساتھ کرنا ہے، کسی کے کہنے سے لڑکھڑانا نہیں ہے، ہمارا پاؤں اکھڑنے نہیں چاہیے کسی کے کہنے پہ، ہم نے برابر متحرک رہنا ہے۔ خزاں ہو کے بہار لا الہ الا اللہ، ہر دور میں مشکل میں ہیں تب بھی، آسانی میں ہیں تب بھی، بیمار ہیں تب بھی، صحت مند ہیں تب بھی، ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے جد و جہد کو جاری رکھنا ہے۔ اپنے مقصد کی راہ میں دیوانوں کی طرح آگے بڑھنا ہے، کہ جیسے دیوانے ہوتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بننا ہے، اور دیوانے ہی تحریکوں کو کامیاب کرتے ہیں اور پایا پلٹتے ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں کہ کب ہمیں انقلاب نصیب ہوگا، کب پاکستان کے اندر اسلامی نظام آئے گا، کب پاکستان ترقی کرے گا، کب ظلم کے نظام کا خاتمہ ہوگا، کب انصاف کا نظام قائم ہوگا، یہ خواہ کتنی ہی لمبی ہوں، ہم نے تھکنا نہیں ہے، ہارنا نہیں ہے، اس میں چاہے کتنے سال لگ جائیں، ہمت نہیں ہارنی، برابر جد و جہد ہم نے کرتے رہنا ہے، یہاں تک کہ اس کی راہ میں ہم قربان ہو جائیں۔ اور یہ فکرہ کہنا تو بہت آسان ہے، یقین کریں اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس راہ میں شہادت دے، اور میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں، کیونکہ اس سے بڑا مرتبہ انبیاء کے بعد اور کوئی نہیں ہے۔ اور ہم جب اپنے رب سے ملیں تو ہم نے جان آفریں کے سپرد کی ہوئی ہو اور اس کے سامنے کھڑے ہوں اور رب ہمارا خوش ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ بغل گیر ہو جائیں، ہمارے ماتھے چومیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے بن دیکھے
نہ مجھے دیکھا نہ رب کو دیکھا، اور میرے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے جان تک کھپا دی۔ قرآن پاک کی سورہ الاحزاب میں آتا ہے وہ مومنین میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ تو ان میں سے کچھ نے تو اپنا ارمان پورا کر لیا اور کچھ راہ دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی۔ جو شہید ہو گئے تھے، جو صحابہ شہید نہیں ہوئے تھے، ان کی بڑی خواہش تھی کہ یا اللہ ہمیں بھی شہادت نصیب فرما، یعنی ان کی ثابت قدمی اس قدر تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ شہید ہو گئے یار ہماری شکر ہے ہماری جان بچ گئی، ایسا نہیں، وہ خود قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ ہمارے نزدیک تدبیر کا جو وقت ہے وہ موسم کا اور وقت کا سازگار بھی ہے۔ بلا شبہ راستہ بہت دشوار ہے، دراز ہے، صبر آزما ہے، دور دور تک سایہ نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے شعر میں بھی عرض کیا، کھائیاں ہیں، کھاڑیاں ہیں، لیکن کیا کریں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کامیابی تک پہنچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمیں جتنی بھی تکلیفیں آئیں گی، جتنے بھی مسائل آئیں گے، ہم ان کو جھیلیں گے اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور کامیابی دے گا۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے آج کا وہ ہے یکسوئی۔ یکسوئی سے کیا مراد ہے؟ جب میرے پاس ایک مریض آتا ہے تو میں موبائل بند کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ اس کی بات سنتا ہوں، پھر اس کا نسخہ لکھتا ہوں۔ اگر مریض بات کر رہا ہے اور میں موبائل پہ لگا ہوں، یا میری سوچ کہیں گھر میں لگی ہوئی ہے، تو نہ تو مریض مجھ سے مطمئن ہوگا، نہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ ایسے ہی دکاندار اور گاہک کا معاملہ ہے۔ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ یکسوئی والا ہونا چاہیے، اور ہر دم ہمیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے، ہم بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، ہر دم ہمیں اللہ کے دین کی سربلندی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ بس یار یہ دین کیسے غالب آئے گا، کیسے ظلم کا خاتمہ ہوگا، کیسے انصاف ملے گا، کیسے مظلوم کے آنسو رکیں گے، کیسے ہم دنیا کے اندر خوشیاں پھیلائیں گے، کیسے جو چند ازدہا دولت کے اوپر پنجے گاڑ کے بیٹھے ہیں ان کا خاتمہ کر کے دولت کی منصفانہ تقسیم کریں گے، کیسے ہم غریبوں کو خوشحال کریں گے، کیسے ہم مظلوموں کی داد رسی کریں گے، یہ کام ہم نے یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، اور ہر وقت ہمارے ذہن میں یہی سوچ آنی چاہیے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے اچھا رنگ کسی اور کا رنگ نہیں۔ جو اللہ نے تمہیں رنگ دیا ہے نا، کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی یعنی مسلمان بن جاؤ، اور وہی آپ کی شخصیت میں اور آپ کے کاروبار میں جھلکے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورہ ممتحنہ میں، تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک عمدہ اور قابل تقلید نمونہ ہے، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور اللہ کے سوا جسے بھی تم پوجتے ہو اس سے الگ ہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے، اور تمہارے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ہے جب تک کہ تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ یہ ہوتی ہے یکسوئی۔ یہ نہیں ہوتی کہ جو ایک ظالم ہمارے سامنے ہو ہماری اس سے بھی دوستی ہو، ایک غدار اسلام ہمارے سامنے ہو ہماری اس سے بھی دوستی ہو۔ ہماری دوستی صرف ان سے ہونی چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے یکسو ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، کالے ہیں، نچلے درجے کے ہیں، جو بھی ان کا دنیا میں مقام اور مرتبہ ہے، اگر وہ اللہ کے نزدیک معتبر ہیں تو ہمارے نزدیک بھی وہی معتبر ہیں۔ ظالم کو کبھی عزت نہ دیں، جبار کو کبھی عزت نہ دیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے،
جب تک تم بغاوت نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ کے خلاف، اور ہم بھی یہ اعلان کریں کہ جتنے بھی ظالم معاشرے میں ہیں ہماری اور ان کی دشمنی ہے جب تک وہ بغاوت نہیں چھوڑتے، اور ہم ان سے کبھی بھائی چارہ قائم نہیں کریں گے جب تک وہ دین اسلام کی طرف نہیں آ جاتے۔ ہمارا یہ واضح رہے کہ ہمارے مخلص بھائی کی نگاہ میں لوگوں کا تعلق بس 7 ہی قسموں میں سے کسی ایک قسم سے ہو سکتا ہے: مجاہد مسلمان، نکما مسلمان، نافرمان مسلمان، ذمی، معاہد، مخالف، محارب۔ میزان شریعت میں جس کی جو حیثیت قرار پائے گی اسی لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ انہی اقسام کو سامنے رکھ کر افراد اور جماعتوں کی قدر و قیمت متعین کی جائے گی اور اسی لحاظ سے دوستی یا دشمنی ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہمارا اخوت کا ہے۔ وکیل صاحب نے اس پہ بات بڑی اچھی ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کی ہے۔ اخوت سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہم محض ایک زبان کی بنیاد پر اکٹھے نہیں ہوئے کہ چلو سارے سرائکی اکٹھے ہو گئے، سارے پنجابی اکٹھے ہو گئے، سارے اردو بولنے والے اکٹھے ہو گئے تو بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ اس طریقے سے امت کی وحدت قائم نہیں ہو سکتی۔ جیسے ملک کے اندر تحریکیں ہیں، مہاجر قومی موومنٹ ہے، بھی جتنے مہاجر ہیں ان کی فلاح کے لیے، تو جو مہاجر نہیں ہیں ان کے ساتھ ظلم۔ اس طرح انجمن تاجران ہو گئی، یہ تاجر برادری ہے، یہ تاجروں کی فلاح کے لیے۔ وکلاء کی ہو گئی کونسل، ڈاکٹروں کی تنظیمیں ہیں، پیسٹی سائیڈ یونین ہیں۔ ایسی یہ ساری کی ساری اپنے ہی بھائیوں کے، اپنے ہی کاروباری جو شراکت دار ہیں ان کے مفاد کے لیے بنی ہوئی ہے۔ ہمارا رشتہ صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پر ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور بس اللہ کی ہی مانتے ہیں، کسی اور کی نہیں مانتے، اور اسی بنیاد پر ہم ایک جان ہیں، اسی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس سے بڑا رشتہ کوئی اور رشتہ ہو نہیں سکتا۔ فرمایا قرآن پاک میں کہ جو اپنے نفس کی تنگی سے بچے رہے وہی فلاح پانے والے ہیں، کہ ہم نے اپنے بھائی کے لیے اپنے دل کو کھلا رکھنا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اس کے لیے سیکریفائس کرنا ہے۔ ہمارے ہر مخلص بھائی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اوپر دوسرے بھائیوں کا خود اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ حق ہے، کیونکہ اگر وہ ان کا نہ ہو سکا تو کسی اور کا کیا ہوگا؟ جو پارٹی کے دوستوں کا نہیں ہو سکا، جو عقیدے کی بنیاد پر ایک قائم ہوئی ہے تحریک، جو ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کام نہ کر سکے، جو ان کو دھوکہ دینے اور ان کی جیبیں تراشنا شروع کر دے، وہ کسی اور کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے پارٹیوں کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ممبران کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے سورہ مائدہ میں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، ہمدرد ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اسی طرح رہیں اور اپنے عمل سے بالکل اسی انداز کا نمونہ پیش کریں۔ آخری پوائنٹ آج کا، اعتماد باہمی۔ ہمارا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ ہم جو بات کریں دوسرے کو یقین کر لینا چاہیے کہ ہاں یہ بات ہماری بھائی کی بالکل ٹھیک ہے، جب تک کہ پروف کے ساتھ غلط نہ ثابت ہو۔ اس میں ایک مثال ہے ایک شخص کی کہ وہ ڈیوٹی پہ آتا تھا بڑے ٹائم پہ، 8 بجے کی ڈیوٹی تھی تو پورے ٹائم پہ آتا تھا۔ ایک دن وہ لیٹ ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ یار یہ بندہ لیٹ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری گھڑی خراب ہو، یعنی اتنا اعتماد اس کے اوپر قائم ہو گیا تھا۔ تو اعتماد باہمی ہے، ہر ورکر کو، ہر کارکن کو،
ہر سپاہی ہیں ہم، دین حق راہ حق کے ہم سپاہی ہیں۔ اپنے قائد پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے، اس کی صلاحیتوں پر بھروسہ ہو، اس کے اخلاص و دل سوزی کی طرف سے بھی اطمینان ہو، اتنا اطمینان کہ قائد کی محبت میں اس کا سینہ معمور ہو جائے، اس کی عزت و احترام کا جذبہ بے پناہ اس کے اندر امٹ پڑے، اور پھر اس کی اطاعت میں وہ دیوانہ ہو جائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے درمیان اٹھنے والے اختلافات میں تم کو حکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں اور اپنے آپ کو بالکل حوالہ کر دیں۔ جو فیصلہ اللہ کا ہے اس میں امیر تبدیلی نہیں کر سکتا، جو فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے اس میں امیر تبدیلی نہیں کر سکتا، جو خدا کی سنت صحابہ کے اجماع سے ہمیں ملے گا ہم اس کو منوان ویسے مانیں گے، اور جو دور حاضر کی چیزیں ہیں اس میں ہم باہمی مشورے سے مطابقت سے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو چند پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں، مجھے اور آپ تمام دوستوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔